أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا. بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے، یہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. آج پاکستان کے اندر اگر کہا جائے یوم سیاہ ہے، اگر ماتم اسلام میں جائز ہوتا تو اللہ کی قسم آج کا دن ماتم کا دن ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ایک خارجی نے سب سے پہلے وہاں علی حجویری رحمہ اللہ کے دربار کے سامنے نہتے مسلمانوں کے اوپر خود کو حملہ کیا. یہ کیسی فکر ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے، کس نام کو لے کر؟ اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر اسلام کو کاٹ رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے نہیں لڑیں گے، یہ مسلمانوں کے اوپر ہی حملہ کریں گے. یہ ابن سبا، رافضیوں اور خارجیوں کی وہی فکر ہے جو آج بھی چلتی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس سے محفوظ فرمائے. اور یہ جو عارضی طور پر آپ سمجھتے ہیں دہشت گردی ختم ہوگی، دشمن چکنا ہے، پاکستان کے اوپر حملہ کرنا جاتا ہے، نظریاتی طور پہ بھی اور سرحدوں کے اوپر بھی. دوسرا افسوسناک سانحہ کیا ہے جس کے بارے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں؟ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو اس سانحے کے اوپر ہوتا کہ آسیہ ملعونہ کو، آسیہ مسیح کو جو اقرار جرم کرتی ہے، جو ایس پی کے سامنے مجرمہ ثابت ہوتی ہے، جو سیشن کورٹ کے سامنے مجرمہ ثابت ہوتی ہے، جو ہائی کورٹ کے سامنے مجرمہ ثابت ہوتی ہے، اس کو سپریم کورٹ کے جج 2 منٹ کے اندر اندر بغیر کوئی مقدمہ سنے، بغیر وکیلوں کے دفاع کو سنے خارج کر دیتے ہیں. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، ممبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کی عدلیہ سے نہیں آیا، باہر سے آیا ہے. اور آج وہ وقت آ گیا ہے، یاد رکھو جس نے بھی آسیہ ملعونہ کو رہا کرنے کے اندر کردار ادا کیا ہے، اگر تم سمجھتے ہو اللہ کی رسی دراز ہے تم حق پہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کر رہا، تم سمجھ رہے ہو تم حق پہ ہو، دیکھ لینا ہم بھی یہاں موجود ہیں، تم بھی اس وطن میں موجود ہو. اللہ کی قسم جس نے آسیہ ملعونہ کی رہائی میں کوئی کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنائے گا، آخرت میں بھی عبرت کا نشان بنائے گا. وجہ کیا ہے؟ دیکھ لینا، ابھی ہفتہ نہیں گزرے گا، ابھی 10 دن نہیں گزریں گے، آسیہ ملعونہ جس ملک میں جائے گی وہاں پہ اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا. جاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، تم کہتے ہو اس نے یہاں پہ گستاخی نہیں کی، آپ دیکھ لینا، میں بھی موجود ہوں، آپ بھی موجود ہیں. 10 دن 1 ماہ کے اندر اندر اگر اس نے میڈیا کے اوپر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حرضہ سرائی نہ کی تو ہم مولویوں کا گریبان پکڑ لینا. وہ کرے گی، اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا. پھر تم بتاؤ تم منہ دکھانے کے قابل کہاں رہو گے؟ پھر اس وقت تمہیں ہماری یہ بات یاد آئے گی. اللہ کی قسم اگر اس نے اب علل اعلان میڈیا پہ آ کے گستاخی جو اس نے کرنی ہے، کیونکہ اس کو آزاد کر دیا گیا ہے، مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ایجنڈوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس ملک کے اندر اسلام کے خلاف ایک فضا قائم کرنے کے لیے تم نے یہ جو عمل کیا ہے، اس کا سارے کا سارا ڈراپ سین 1 ماہ کے اندر اندر ہو جائے گا. پھر تم کہاں منہ چھپاتے پھرو گے؟ اب پھر بات ہم بددعا بھی دیں تو بدنام ہو جاتا مولوی کہ جی بددعاؤں سے فلسطین کبھی آزاد نہیں ہوا. لیکن آپ بتلائیے اس وقت سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں پاکستانی مسلمانوں کا دل اس طرح دکھا دیا گیا ہے رمضان کے متبرک مطہر مہینے کے اندر، ہم ان کے لیے بددعا نہ کریں تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا بیڑا غرق کرے جنہوں نے جان بوجھ کے آسیہ ملعونہ کو پاکستان سے رہا کروایا، جو گستاخ رسول تھی. آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ گستاخ رسول کو، پھر وہ بات ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ قانونی طریقے سے ہمیں موقع دیا جائے. یہ کیس ایک آئیڈیل کیس تھا، ایک آئیڈیل کیس تھا. ایک تھپڑ آسیہ ملعونہ کے منہ کے اوپر کسی مسلمان نے نہیں مارا کہ جوڈیشل ٹرائل کے ذریعے اس کو سزائے موت دی جائے گی. آج ثابت ہو گیا ہے پاکستان کے اندر جو مرضی گستاخی کرے اس کو کبھی سزائے موت نہیں ہو سکتی. ہاں وطن کے خلاف بات کرو تو شاید سزائے موت ہو جائے، جرنیلوں کے خلاف ابھی بات کرو سزائے موت ہو جائے گی. کسی
اور ادارے کے خلاف بات کرو سزائے موت ہو جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام آج اس وطن میں اتنا حقیر ہو گیا، جو وطن اسلام کے نام پہ بنا ہے وہاں پہ اسلام دشمن ان کو سزائے موت نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت ہمارے یہ حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اور جو جو مجرم اللہ تو ظاہر کر دے ان کو اس دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دے، اور آخرت میں بھی عبرت کا نشان بنا کر لاکھوں مسلمانوں کا کلیجہ ٹھنڈا کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔